الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويجزع المستكبرين ويهلك ملوكهم ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرض نهيب أرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات عليه وسلم. عزیزاران سید الشہداء ماہ محرم الحرام ہے اور اسی مناسبت سے ایک مجلس خداوند متعال نے آپ کے درمیان میں توفیق عطا فرمائی کہ جو ہے وہ پروردگار کا ذکر کیا جائے اور ان کا ذکر جن کا خود پروردگار ذکر کرتا ہے. بہرحال مجلس جو ہے وہ مخصوص ہی ہے اور بہرحال موضوعات جو ہے وہ جو مجھے بہرحال دیے گئے کوشش کرتا ہوں کہ وقت معین میں اسے آپ کی خدمت میں بیان کروں. پانی مجلس کی بہرحال خواہش ہے کہ عالم برزخ پہ گفتگو کی جائے اور روح کے معاملات جو ہیں اس پہ گفتگو کی جائے. حدیث طولانی ہے کافی، بہرحال میں اس کا کچھ حصہ آپ کی خدمت میں عرض خدمت کرتا ہوں. شخص جو ہے وہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ رسول خدا نے کہا نماز کا وقت تھا. کہا پہلے نماز پڑھیں اس کے بعد سوال پوچھیں. پھر رسول خدا نے پوچھا کہ پوچھو. کہا یا رسول اللہ اجازت چاہتا ہوں. کہا کس کی؟ کہا مجھے اجازت دیں میں موت کی تمنا کروں. موت کی تمنا کروں. رسول خدا نے فرمایا کہ دیکھو موت کی تمنا کرو یا نہ کرو موت نے آنا ہے. کہا موت بالکل ایسی ہے جیسے، کیونکہ وہ زمانہ ظاہر عرب کا ہے، تو کہا کہ جیسے صحن میں اونٹنی بیٹھی ہوتی ہے نا، وہ ظاہر عرب ہے ان کے یہاں اونٹ عام ہوتا ہے. کہا اونٹنی جیسے صحن میں بیٹھی ہو اور کبھی بھی اڑ جائے. کہا موت بھی بالکل ایسی ہی ہے، کبھی بھی آ جائے. تمنا کے بجائے رسول خدا نے اسے یہ کہا کہ موت کے لیے تیاری کرو، موت کی تیاری کرو. کہا یا رسول اللہ کیسی؟ کہا جہاں جانا ہے وہاں کے لیے ہدیے تحفے تیار کرو. اس نے کہا یا رسول اللہ اب وہ ہدیے اور تحفے کیا ہیں یہ بھی آپ ہی بتا دیجئے. اب ظاہر ہے جب انسان جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، اذان کی تقدس میں تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں. صلوات بھیجیں محمد والے.
صلوات بھیج دے محمد وآل محمد محمد وعجل فرجہ۔ رسول خدا سے پوچھتے ہیں کہ اب یہ ہدیے، یہ تحفے جو ہے وہ آپ بتائیے کیا ہے۔ اب ہم بھی اگر مثال کے طور پر آپ کہیں سے آتے ہیں، کسی اور ملک سے تشریف لاتے ہیں، کسی اور جگہ جاتے ہیں، یا اپنے شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے پاس، یا آپ یہاں کام کرتے ہیں اپنے گاؤں جاتے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ خالی ہاتھ تو نہیں جاتے، ہر شخص کے لیے اس کے حساب سے تحفہ لے کے جاتے ہیں۔ بچوں کے لیے بچوں کے حساب سے تحفہ لے کے جاتے ہیں، بڑوں کے لیے بڑوں کے ساتھ۔ رسول خدا نے فرمایا کہ مرنے کے بعد 10 مقام ہیں جہاں تمہیں تحفے لے کے جانے ہیں، 10 مقام، اور ہر مقام پہ 4 تحفے لے کے جانے ہیں۔ ٹوٹل کتنے تحفے ہو گئے؟ 40 تحفے جو ہے وہ آپ کو لے کے جانے ہیں۔ اب رسول خدا کی حدیث بہت طولانی ہے، وقت نہیں ہے اتنا، مجھے کئی عرصہ لگ جاتا ہے اس حدیث کو پورا کرنے کے لیے، آج تک پوری نہیں ہو پائی گی۔ رسول خدا نے فرمایا کہ مقامات ہیں جب انسان مر رہا ہے تو دینے ہیں۔ اب اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، یہ تو جہاں ہم رہ رہے ہیں یہ تو موقت ہے، ٹیمپریری ورلڈ ہے۔ اور خود مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل، خود مولا متقیان ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا مسافر خانہ ہے، مسافر خانے میں دل نہیں لگایا جاتا، مسافر خانے میں آپ دل نہیں لگاتے۔ خوب ظاہر ہے اب آپ کہیں جا رہے ہیں، رستے میں موٹر وے پہ کہیں اترے، دیکھا بھائی بڑی اچھی جگہ ہے، ہوٹل بڑا اچھا ہے، چائے بڑی اچھی ملتی ہے، تو آپ رک جائیں گے کیا وہاں؟ بولے نہیں میں نہیں جا رہا گھر، تو وہ کیا ہو گیا ہے، گھر کہیں اور ہے، یہ گھر تھوڑی ہے جتنا بھی اچھا ہو جائے۔ دنیا بھی ایسے ہی ہے، دنیا آپ کو جتنی بھی رنگ برنگی لگے، دنیا موقت ہے، تھوڑے دیر کے لیے ہے، پلک جھپکتے ختم ہو جائے گی دنیا۔ لیکن ہم لوگ کسی دنیا میں دل لگا کے، مولا متقیان کیا مولا نے فرمایا، کاش کہ ہم لوگ مولا کے فرامین بھی زندگی میں پڑھا کرتے ہیں۔ نہج البلاغہ جسے ہم نے اپنی کتابوں کی شیلف میں رکھا ہوا ہے، کاش اسے ہم کھولتے، دیکھتے کہ امام کس طرح انسان کی تعریف کر رہے ہیں۔ اس سے بہتر کوئی انسان کو جان نہیں سکتا رسول خدا کے بعد، ظاہر ہے مولا کی ہستی ایسی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ تعجب ہوتا ہے شخص پہ کہ ساری زندگی کمانے میں خرچ کر دیتا ہے، اور پھر جو اس نے کمایا ہوتا ہے اس کو اپنی بیماری پہ خرچ کر دیتا ہے۔ ایسی ہے نا، ساری زندگی انسان بھاگ دوڑ کرتا ہے، کمائے آخر میں آ کے بوڑھا ہو جاتا ہے، مریض ہو جاتا ہے، پھر اپنی کمائی اپنی مرض پہ خرچ کرتا ہے۔ اور امام فرماتے ہیں کہ زندہ ایسے ہے، جیتا ایسے ہے جیسے کبھی اس نے مرنا ہی نہیں ہے، اور مرتا ایسے ہے جیسے کبھی زندہ ہی نہیں تھا۔ خوب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں یہ بازار ہے، اور اس بازار سے ختم ہو جائے گا۔ یہ بازار ایک پلک چھپکنے کے برابر ہے۔ یہ ہمیں لگتا ہے کہ بڑی طولانی ہے، کوئی طولانی نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کتنی عمر تھی؟ 2500 سال، 2500 سال زندگی بیان نہیں ہو جاتی ہے، 950 سال تبلیغ کی انہوں نے۔ حضرت نوح سے پوچھا گیا زندگی کیا ہے، تو جب حضرت نوح کھلے آسمان کے نیچے لیٹے ہوئے تھے تو حضرت اسرائیل آئے کہ میں روح قبض کرنے آیا ہوں، کہا مجھے دھوپ سے چھاؤں میں جانے دو، کہا یہ 2500 سال دھوپ سے چھاؤں میں جانے کا نام ہے۔ یعنی 2500 سال زندگی کیا ہے؟ دھوپ سے چھاؤں میں گیا، یہی زندگی ہے۔ اس زندگی 2500 سال، ہماری زندگی کتنی ہے؟ 60 سال 40 سال، آج کل تو 20 میں ہی فارغ ہو جاتا ہے آدمی۔ برگر سینڈوچ پیزا ویزا کھائے گا تو آدمی کہاں چلے گا، یہی ہوگا۔ اس پہ بھی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے جانا کہاں ہے۔ جانے محترم رسول خدا کہہ رہے ہیں خود جہاں جانا ہے وہاں تحفے لے کے جاؤ۔ پہلا مقام کون سا ہے جس کو تحفے دینے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے جب انسان اس دنیا سے الگ ہوتا ہے تو جو پہلی ہستی آتی ہے، تشریف لاتی ہے، وہ حضرت اسرائیل ہے علیہ السلام، اللہ کے ملائکہ
اور وہ ہر کسی کے لیے نہیں آتے، وہ تو بڑے بڑے لوگوں کے لیے آتے ہیں، وہ تو انہوں نے اپنا پورا آفس بنایا ہوا ہے، ملائکہ دوسرے آتے ہیں جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. ہر کسی کی روح کے لیے حضرت اسرائیل خود نہیں آتے، بھیجتے ہیں ملائکہ کو. لیکن بہرحال روح قبض کرنا انہی کا کام ہے. یہ وہ پہلی ہستی ہے جو آپ کو دنیا سے الگ کر رہی ہوتی ہے. روح بدن سے کھچنا آسان نہیں ہے. روح بدن سے کھچنا روایت کہتی ہے بالکل ایسی ہے جیسے سینکڑوں تلواروں کی نوکیں بدن میں چپ رہی ہوں، روح جب بدن سے نکلتی ہے ایسا ہوتا ہے. ظاہر ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، جو گیا ہے وہ تھوڑی بتائے گا آپ کو واپس آ کے. یہ تو ائمہ نے بتایا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ ہوا کیا ہے، ہوتا کیا ہے. لیکن پھر بھی انہوں نے بتا دیا کہ اگر چاہتے ہو آرام سے نکل جائے روح تو انہوں نے دیا نسخہ. کیا نسخہ؟ ماہ رجب کے آخری روزے رکھو، روح ایسے ہی نکلے گی جیسے خوشبو کی طرح باہر آئے گی. ماہ رجب کے خوب فارمولہ دیا انہوں نے. اب یہ جو روح نکلتی ہے، آیت اللہ قمشی مفسر القرآن بیان کرتے تھے کہ روح جب بدن سے نکلتی ہے نا، بدن مادہ ہے، مادہ یعنی میٹر ہے، دنیا کی طرف ہے. روح دوسری عالم کی مخلوق ہے. دونوں ایک دوسرے سے جب جدا ہوتے ہیں نا تو کھچاؤ پیدا ہوتا ہے. اب انسان نے جیسی زندگی گزاری ہوتی ہے ویسا کھچاؤ ہوتا ہے. اب اگر انسان دنیا کی طرف زیادہ مائل تھا تو بدن روح کو جکڑتا ہے، پکڑ کے رکھتا ہے، پرواز نہیں کرنے دیتا. اور اگر انسان اپنی زندگی میں آخرت کی طرف مائل تھا تو روح بڑی تیزی سے اوپر چلی جاتی. کہا یہ جو پروسیجر ہے یہ کئی عرصے تک چلتا رہتا ہے جتنی اسے دنیا سے محبت تھی. آسان نہیں. آیت اللہ حائری جزدی جنہوں نے حوضہ علمیہ کم بنایا، وہ خواب میں آئے ایک عالم دین کے. کہا کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں لیٹا ہوا ہوں، روح میرے بدن سے نکل گئی بڑے آرام سے. میں دیکھا میرے آس پاس لوگ گریے کر رہے ہیں، رو رہے ہیں. پھر مجھے دفنایا گیا. پھر میں قبر میں نے دیکھا کہ 2 آگ کے گولے میری طرف آ رہے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ یہ اگر میرے قریب آ گئے تو میں ہلاک ہو جاؤں گا. لیکن ایک طرف سے اچانک سے ایک نور مجسم ہوتا ہوا میرے قریب آیا. جیسے ہی نور قریب آتا گیا آگ مجھ سے دور چلی گئی. میں نے اس نور کا شکریہ ادا کیا کہ اگر آپ نہیں آتے تو میں ہلاک ہو جاتا. آپ کون ہے؟ کہا میں امام رضا ہوں. صلی اللہم صلی علی محمد. کہا میں امام رضا ہوں. تم 70 یا 65 دفعہ میری زیارت پہ آئے تھے، میں بھی تمہاری زیارت پہ اتنی دفعہ ہوا. اس لیے کہتے ہیں نا جو امام کی زیارت کرتا ہے، امام 3 مقامات پہ اس کی زیارت پہ. اب آپ جتنی دفعہ جائیں خدا کی بارگاہ میں آج دعا کرتے ہیں ہم سب کو پروردگار امام رضا کی زیارت نصیب فرمائے. وہ بات یہی ہے کہ اب راستہ انہوں نے بتانا ہے. اب پہلا تحفہ رسول خدا کہتے ہیں کہ حضرت اسرائیل کو کیا دیں گے؟ جتنے اچھے تحفے ہوں گے اتنا اچھا برتاؤ ہوگا. پہلا تحفہ جو حضرت اسرائیل کو رسول خدا فرماتے ہیں وہ کیا ہے؟ کہ تمہارے اوپر کسی کا حق نہ ہو. اگر تمہارے اوپر کسی کا حق ہے تو وہاں بڑی مشکل ہے. اگر تمہارے اوپر کسی کا حق نہیں ہے تو یہ پہلی چیز ہے جو حضرت اسرائیل تمہیں بڑے آرام سے لے لیں. اب انسان اپنی زندگی میں دیکھے اس کے اوپر کسی کا حق تو نہیں ہے، کسی کا حق تو نہیں کھایا، کسی کے پیسے تو نہیں کھائے، کسی کا دل تو نہیں دکھایا، کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچائی، کسی یتیم کا مال تو نہیں کھایا، رستے میں چلتے ہوئے کسی پھل والے کا پھل اٹھا کے تو نہیں کھا لیا، کسی دکان والے کے تھوڑے سے قرضہ دینے تھے وہ آپ پلٹ کے ہی نہیں گئے، بس پہ جا رہے تھے چلو اس کو پتہ نہیں چلا کرایہ نہیں دیا اتر گئے. حق ہے یہ 1 درہم بھی دینار بھی ہوا نا قیامت والے دن صراط مستقیم پہ روک دے گا. ایسی ہے انسان کو پتہ ہی نہیں اپنی زندگی میں، انسان اپنی زندگی میں اتنے آرام سے گزر رہا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں ہوتا. میں مثال کے طور پر اندر آیا اور آتے ہوئے میں میرے جوتے کسی کے جوتے پر پڑ گئے اور اگر وہ راضی نہیں ہوا تو مجھے قیامت میں اس کا بھی جواب دینا ہے. عزیزان محترم
معاملہ اتنا آسان نہیں ہے اتنا ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ کسی کے پاؤں میں جوتے پہ رکھ جائیں, وہ راضی نہیں ہے, اول تو خود اس کو سائڈ پہ رکھنا چاہیے تھا, لیکن اب وہ ناراض ہو جائے کہ یہ کیا میرے جوتے کو, تو آپ کیا دیں گے؟ معافی کیسے طلب کریں گے؟ حلالیت کیسے طلب کریں گے آپ؟ اس لیے کہتے ہیں لوگ جو حج کرنے جا رہے ہوتے ہیں, عمرے کرنے کے, معاف کر دو معاف کر دو. آج کل تو لوگ واٹس ایپ پہ معافیاں مانگتے ہیں. بھائی اگر کسی کا دل دکھایا تو جا کے معافی مانگو. پوری دنیا کو واٹس ایپ کر رہے ہیں حلال کر دو. کیسے حلال کرتے ہیں بھائی؟ اس کو جا کے اس کو مناؤ. ایسے معافی کوئی نہیں ملتی ہے. اور پہلی چیز ہے کہ انسان اگر اپنی زندگی میں ذرا سا بھی ماں باپ کا, بہن بھائیوں کا, کسی کا بھی دل دکھایا, واقعہ ہی ہے. آپ جا رہے تھے, کسی کا دروازہ کھلا ہوا تھا, کسی کا گھر حق کے مردوم ہے, حق الناس ہے. اگر اس کا غلطی دروازہ کھلا اور آپ نے گھر میں جھانک کے دیکھ لیا, یہ حق الناس ہے, یہ قیامت میں آپ کو جواب دینا پڑے گا اس کا. آپ اپنی چھت پہ چڑھے. فقہ یہ کہتی ہے اگر تم اپنی چھت پہ بھی جا رہے ہو تو اپنے ہمسایوں کو اطلاع دے کے جاؤ. کیوں؟ خدا نہ خواستہ ان کی ماں بہن بیٹی گھر میں کیسے گھوم رہی ہو. حق الناس ہے یہ. آپ کی نگاہ غلط کسی پر اٹھ گئی, حق الناس ہے یہ. کیسے آپ جواب دیں گے؟ ایک نجف میں شخص کہتا ہے کہ کسی شخص نے پیسے لیے ہوئے تھے اس سے, ادھار قرضہ واپس نہیں دیتا تھا. تو کسی نے کہا کہ یہ جو شخص ہے جس نے تمہارے پیسے لیے ہیں, یہ فلانے عالم کے درس میں آتا ہے, تو تم ان سے کہو شاید ان کے کہنے سے تمہیں پیسے واپس کر دیں. یہ ان کی خدمت میں کیا کہا گیا, میرے ایسے ایسے ادھار لیا تھا, اس میں مجھے ضرورت ہے, یہ دے نہیں رہا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, جس دن درس ہوگا اس دن آنا. درس شروع ہوا. درس میں انہوں نے کہا کہ جب میں یہاں پر استاد تھا اس سے پہلے میری دکان تھی, اور دکان میں ایک دن ایک یہودی کو میں نے کچھ دیا, ایک درہم اس کا بنتا تھا جو مجھے اس کو دینا تھا, میرے پاس تھے نہیں, تو میں نے کہا بعد میں لے لینا. تو کہتا نہیں مجھے ابھی چاہیے. میں نے کہا ابھی نہیں ہے, بعد میں لے لینا. کہا نہیں مجھے ابھی چاہیے. خلاصہ وہ ناراض ہو کے چلا گیا. بعد میں بھی بھول گیا. کہا میں ایک دن خواب میں دیکھا کہ میں قیامت کے دن ہے اور میں ملائکہ مجھے صراط مستقیم پہ لے کے جا رہے ہیں. صراط جو ہے وہ پل صراط لے کے, اچانک سے ایک طرف جہنم ہے ایک طرف جنت. جہنم کی آگ سے وہ شخص باہر آیا, آگ میں بھگولا اور راستہ روک دیا میرا. کہا کہ میرا وہ ایک دھرم واپس کرو. اب میں نے ملائکہ سے کہا کہ بھائی مجھے بچائیں. کہا نہیں, یہ دنیا کا معاملہ تھا, وہی پورا کر کے آنا تھا. یہ دنیا کا معاملہ تھا, ایسے وہی پورا. اب وہ مجھے کہے دو, میں کہاں سے دوں ایک دھرم؟ صراط پہ کہاں سے نکالوں میں ایک دھرم؟ وہاں تھوڑی یہ کریڈٹ کارڈ چلے گا یا یہ کرپٹو کرنسی چلے گی آپ کی. وہاں تو صرف سکہ علی کا چلتا ہے. وہاں کہاں سے دے؟ اب اگر نہیں دے سکتے تو پھر یہ جو آگ بھگولی میری انگلی ہے نا, یہ مجھے سینے پہ لگانے دو. کہتا ہے میں مرتا کیا نہیں کرتا. کہا اس نے, میں نے لگائی, جیسی اس نے لگائی میرے سینے میں سوراخ ہو گیا اور میری آنکھ کھل گئی اور میں نے دیکھا میرے سینے پہ سیاہ نشان تھا. یعنی ایک دھرم. آیت اللہ مراشی نجفی جو کہ اتنے بڑے عالم دین ہیں, جو یہ کہتے ہیں کہ 70 سال حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے پہلے ظاہر تھے. 70 سال جس سجدے گاہ پر, جہاں نماز پر عبادت اور تہجد پڑھی, کہا اس کو میرے ساتھ دفنانا. وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا ان کے انتقال کے کچھ دنوں کے بعد. اور خواب میں کیا دیکھا؟ مولا امام حسین علیہ السلام کے حرم کے اندر موجود ہیں. میں نے کہا بابا اتنے دن ہو گئے آپ کو خواب میں آتے آتے, کیوں دیر ہو گئی؟ کہا پھنسا ہوا تھا. کہا آپ پھنسے ہوئے تھے؟ وہ خود عالم دین تھے وہ. کہا نجف کا ایک بقال یعنی ایک دکان تھی, اس کا کچھ حساب دینا تھا میں نے, وہ رہ گیا. کہا بابا. کہا ہاں. کہا جاؤ ڈھونڈو اس کو اور اس کا حساب دو, ورنہ میں رکا ہوا ہوں ایک جگہ پہ. کہہ رہے میں گیا, میں نے دکان ڈھونڈی, میں نے اسے کہا میرے والد نے. کہا مجھے تو نہیں پتا, رسیدیں رکھی ہوئی جا کے دیکھ لو. کہا میں نے رسیدیں کھولی تو اس میں میرے والد کا نام لکھا ہوا تھا, کچھ تھوڑی سی رقم تھی. میں نے اس کو اتارا. عزیزان معاملہ, اگر آپ دنیا میں کسی کا حق کھا رہے ہیں, آپ کو دنیا میں دینا ہے اسے. یہ وصیت لکھ کے جائیں. چھوٹی چھوٹی چیز پروردگار. دیکھیں اسلام اتنا ہمیں پابند کرتا ہے
کہ آپ کے سامنے پانی رکھا ہوا ہے، پانی پاک ہے، مطہر ہے، بالکل صحیح ہے، اور آپ کو نماز پڑھنی ہے جو کہ واجب ہے، وضو کرنا ہے، لیکن اگر پانی مالک کی اجازت کے بغیر آپ نے کیا نا، آپ کی نماز غصبی ہے۔ اتنا اسلام آپ کے لیے کر رہا ہے کہ واجب چیز کے لیے پانی کسی اور کا ہے، اجازت دو۔ جہاں اکثر لکھا ہوتا ہے یہ پانی پینے کا ہے، وضو کرنے کا نہیں ہے، تو وہ جائز نہیں ہے اسے وضو کرنا۔ آپ کہیں جا رہے ہیں، رستے میں کسی کے باغ میں سے آپ کو پتہ نہیں مالک نہیں، چلو کچھ کھا لو، نہیں ایسا نہیں۔ شیخ مقدس اردبیلی کتنے بڑے عالم دین گزرے کہ امام سے ملاقات ہے، وقت کے امام سے ملاقاتیں ان کی، کہ وضو کرنے جاتے ہیں، رات کی تاریکی میں پانی نکالتے ہیں کنویں سے، کیا نکلتا ہے؟ ہیرے جواہرات، واپس ڈال دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہا مجھے وضو کے لیے پانی چاہیے، ہیرے جواہرات نہیں چاہیے۔ اس مقام پر کہ مولا کے حرم میں نجف میں جاتے ہیں، دروازہ رات کو خود کھلتا ہے، مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے علمی، اندر سے زری سے آواز آتی ہے۔ اس مقام کیسے پہنچ گئے اس مقام پر؟ کہتے ہیں کہ والد خود طالب علم تھے، عالم دین طالب علم تھے، ایک جگہ کہیں جا رہے تھے، تھکے، کہیں آرام کرنے کے لیے بیٹھے تو نہر بہہ رہی تھی، نہر میں ایک سیب تیرتا ہوا آ رہا تھا، سیب اٹھایا، کھا لیا تو احساس ہوا پتہ نہیں کس کا سیب ہوگا، مالک پتہ نہیں کون ہوگا۔ الٹا نہر کو جا کر دیکھنے لگے کہ سیب گرا کہاں ہے، دیکھا تو ایک سیب کے باغ میں سے نہر آ رہی تھی، تو کہا کسی باغ میں یہ سیب گرا ہوگا، اس کا مالک کون ہے؟ مالک تک پہنچے، کہا کہ میں آپ کا ایک سیب کھا چکا ہوں، مجھے حلال کر دے ورنہ میرے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اب اس شخص نے دیکھا کہ یہ جو طالب علم ہے، جوان ہے، یہ تو بہت متدین ہے، تو کہا ایک شرط پہ، کہا میری بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی۔ کہا شادی؟ ہاں۔ کہا مگر میری بیٹی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، کانوں سے سن نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، گونگی ہے، بہری ہے، بدن شل ہے۔ اس نے کہا مجھے مسئلہ نہیں ہے، مجھے حلالت چاہیے، میں کر لوں گا شادی۔ جیسے ہی شادی ہوئی، نکاح ہوا، عقد ہوا، کمرے میں گئے تو لڑکی نے سلام کیا، کہا تو اچانک سے والد آ گئے، کہا کہ اب تم پریشان ہو گئے کہ یہ بول کیسے رہی ہے؟ کہا مگر جو میں نے کہا تھا وہ صحیح کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ کہا تھا کہ میری بیٹی نابینا ہے، اس نے آج تک کسی نامحرم کو نہیں دیکھا، میری بیٹی بول نہیں سکتی، اس نے کسی نامحرم سے گفتگو نہیں کی، میری بیٹی کے کان بہرے، اس نے کبھی کوئی غلط بات نہیں سنی۔ جب ایسی ماں باپ ہوں گے تو پھر فرزند مقدس اردبیلی ہوگا۔ آپ سمجھے کہ کتنا خدا ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ کربلا آسان تھوڑی ہے، کربلا میں آسان لوگ تھے، آسان ہوتا تو پتہ نہیں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے کربلا میں، تھوڑے سے آئے۔ کیوں؟ کیونکہ کامل لوگ چاہیے تھے، امام کو ایسے ہیرے چاہیے تھے جو ہزاروں سال تک اپنی روشنی سے ہم جیسوں کے دل منور کرتے رہے۔ امام ایسے لے کر آئے، ایسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ اب یہ پہلا تحفہ ہے کہ آپ کی زندگی میں کسی کا حق نہیں ہونا، اگر یہ ہے تو پھر مشکل ہے، پہلی مسئلے پہ۔ دوسری چیز، آپ کے اوپر جو واجبات ہیں، جو چیزیں واجب ہیں، عبادات واجب ہیں، نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے اگر استطاعت ہو، خمس واجب ہے اگر آپ کے پاس پیسہ بچتا ہے پورے سال میں، زکوٰۃ عید الفطر کی ہے، یا اگر کسی کی گندم ہوتی ہے، کسی کے پاس اتنا سارا جو مال ہے، مویشی ہے، اس کے اوپر اس کی زکوٰۃ واجب ہے۔ یہ اگر آپ نے نہیں دی ہے تو پھر دوسری جگہ پھر آپ پھنسے ہوئے، تو بہتر ہے اپنی زندگی میں اپنی قضا نمازیں خود پڑھ لیں، اپنے قضا روزے خود رکھ لیں، نہیں ہے تو کم از کم لکھ کے جائیں اور پیسے بھی دے کے جائیں اپنی اولاد کو کہ تم تو پتہ نہیں پڑھو نہ پڑھو بیٹا، پیسوں سے پڑھوا لینا یہ۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں کہتے ہیں کہ 50 جو ہے وہ مقام ہیں قیامت میں، اور ہر جگہ ہزار سال کھڑا ہونا پڑے گا۔ اب آپ سوچیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں جی نماز کا مسئلہ ہی نہیں ہے، کیا مسئلہ ہے؟ ایک نماز کے سوال کا جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ کیا سوال ہوگا؟
جب تم بالغ ہوئے تھے. کب ہوئے تھے؟ اکثر کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا بالغ کب ہوا ہے. 14 سال 15 سال کی لڑکوں کی عمر ہے بالغ ہے. لڑکی 9 سال میں بالغ ہو جاتی ہے, تکلیف اس کی واجب ہو جاتی ہے. اب 9 سال کی بچی نماز نہ پڑھے, حجاب نہ کرے, گناہ کر رہی ہے. بچہ بالغ ہو گیا 14-15 سال کا, اگر وہ واجب پوری نماز ادا نہیں کرتا تو اب سوال اسی دن سے شروع ہوگا کہ جب تم بالغ ہوئے تھے اس وقت سے. اس سے پہلے پڑھانی ہے نماز. روایات کہتی ہیں بچوں کو 7 سال سے نماز کی عادت ڈالو. کیوں؟ تاکہ ان کو عادت ہو نماز کی. اب سوال اسی دن سے ہوگا جس دن بالغ ہوئے. اب خدا پوچھے گا ہاں بھائی پہلی نماز کیسے پڑھی تھی؟ پہلی نماز میں تمہاری قرت کیسی تھی؟ الحمدللہ صحیح پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی؟ سجدے میں صحیح گئے کہ نہیں گئے؟ رکوع میں صحیح گئے کہ نہیں گئے؟ ایک نماز کتنے سوال ہوں گے اس کے جواب میں آدھے ہو جائے گا. ایک نماز, پھر وہ پورے دن کی نماز, پھر دوسرے دن کی نمازیں, پھر تیسرے دن کی نمازیں. نماز میں دھیان کہاں تھا؟ کیا سوچ رہے تھے؟ آسان ہے؟ آسان نہیں ہے عزیزان محترم. اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم لوگوں کو یہاں سے ممبر سے لوگوں کو آسانیاں کرا دی گئی ہیں. در یہی ہے, البتہ نجات ادھر ہی ہے. یہ چاہے تو ایک رات میں حر علیہ السلام بنا دے, لیکن ظرفیت چاہیے, ظرفیت چاہیے. اب آپ کے اپنے اوپر ہے, لیکن جب ہم جیسا مولوی آ جائے تو حجت تمام ہو جاتی ہے. سب بتا کے چلا گیا بھائی اب نہیں آ رہے, تمہاری اپنی غلطی ہے. اب یہ آپ کو خود کرنا ہے, خوب اپنے واجبات ادا کریں. کربلا کاظم جس کا مرکز جو ہے وہ قم المقدسہ میں بی بی کے حرم کے سامنے ایک قبرستان ہے, اس میں ہے. کربلا کاظم کون تھا؟ گاؤں دیہات میں رہنے والا, کھیتی باڑی کسان کرنے والا کام تھا, لیکن ایک چیز کا پابند تھا. جس کے ہاں کام کرتا تھا اس کیا کام کرتا تھا؟ جو گندم کی زکوٰۃ دیتا تھا, اور جب اس کو اپنا حصہ ملتا تھا تو پہلے زکوٰۃ دیتا تھا پھر گندم گھر لے کے جاتا تھا. اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا, عام کسان تھا. ایک دن دوپہر کو تھکا ہوا ایک امام زادے جو حرم تھے وہاں پہ آنکھ لگ گئی, سو گیا. اچانک سے دیکھا کہ 2 گھوڑے سوار آئے اور انہوں نے کہا کہ کربلا کاظم قرآن کی تلاوت کرو. کہا میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں, مجھے نہیں آتی. کہا ہم تمہیں سکھاتے ہیں. سینے پہ ہاتھ رکھا, کہا اب پڑھو. تو اس نے قرآن پڑھنا شروع. اب یہ جب اٹھا تو اس نے دیکھا کہ اس کو تو قرآن پورا حفظ ہو گیا ہے. اب یہ اپنے گاؤں کے مولانا کے پاس گیا. انہوں نے, وہ تو جانتے تھے اس کو, جب اسے پوچھا اس کو قرآن فرور سنا رہا ہے. آیت اللہ بروجردی جو اس زمانے کے سب سے بڑے دنیا کے مراجع تھے ان کی خدمت میں لایا گیا. انہوں نے سنا اس سے, اس کو قرآن حفظ ہے. اب عربی کی جو کتابیں تھیں, عربی کی کتابوں میں سب عربی میں ہے, قرآن بھی لکھا ہوا ہے, عربی بھی لکھی ہوئی ہے, جو بھی ہے. اب اس سے پوچھتے تھے کہ قرآن کی آیتیں کہاں ہیں اس میں, تو وہ صرف جہاں قرآن کی آیت لکھی ہوتی تھی ادھر انگلی رکھتا تھا. کہا تمہیں تو پڑھنا نہیں آتا, تمہیں کیسے؟ کہا جو قرآن لکھا ہے وہاں مجھے نور نظر آتا ہے, نور نظر آتا ہے. کیوں؟ اللہم صلی علی محمد. کہا کیوں ایسا؟ زکوٰۃ دیتا تھا, واجب پہ عمل کرتا. ایک دن کسی کے یہاں کھانے پہ چلا گیا, کھانا کھا کے واپس آیا تو دیکھا کہ قرآن بھولتا جا رہا ہے, اڑ رہا ہے. اس نے پوچھا کہ اس کے گھر لے کے گئے تھے؟ یہ خمس دیتا تھا, اس کا مال حرام تو نہیں تھا کہیں؟ تو کہا نہیں, شبہ تھا اس کے مال میں, شک تھا. تو الٹی کی سارا کھانا کہ قرآن بھول نہ جاؤں. اتنا امپورٹنٹ ہے حلال لقمہ. انسان زندگی میں, آج ہماری زندگی مشکلات ہیں وہ زیادہ تر حرام لقمے کی وجہ سے. نہیں کر آپ خدا نخواستہ آپ حرام کھاتے ہیں, نہیں, انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہاں جا رہا ہے, کیا کھا رہا ہے, کیا مل رہا ہے, اٹھ رہا ہے, بیٹھ رہا ہے, کیسے. واجبات. یہ دوسرا, بس میں بہت تیزی سے, کیونکہ بہرحال مجھے ایک اور جگہ بھی پہنچنا ہے مجلس پڑھنے کے لیے. میں معذرت چاہتا ہوں, ہو سکتا ہے آپ کچھ اور سننے ہوں, لیکن بہرحال جن کی مجلس سے بانی ہے انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ پڑھیے, تو میں کہہ رہا ہوں صلوات بھیج دیں محمد والے محمد والے محمد وجل. خوب. تیسرا, تیسرا, بہت تیزی سے آگے بڑھوں گا. تیسرا جو تحفہ ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام کا, وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ لقاء اللہ چاہتا ہو, خدا سے ملاقات چاہتا ہو. کیا ہم اپنی زندگی میں خدا سے ملاقات چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟
ہمیں پتہ ہی نہیں ہے خدا ہے بھی کہ نہیں ہے. سنا ہے اللہ ایک ہے، یہ تو آپ بچے سے پوچھیں وہ بھی بولے گا اللہ ایک ہے، مگر اللہ کہاں ہے؟ اللہ میری زندگی میں کہاں ہے؟ کتنا میں خدا سے راز و نیاز کرتا ہوں، کتنا میں خدا کی بارگاہ میں جاتا ہوں. اب آپ بولے بھائی مولانا نماز تو پڑھتے ہیں اور کیا کریں؟ نماز تو عادت کی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا نا کہ اے موسیٰ میرے لیے کیا کرتے ہو؟ کہا پروردگار نماز. کہا نماز تو تم اپنے لیے پڑھتے ہو، میرے لیے کیا ہے؟ میرے لیے کیا ہے؟ روزہ تو تمہیں جو ہے وہ آگ سے بچائے گا. روزہ تو شیلڈ ہے نا، سپیر ہے، آگ سے بچائے گا. میرے لیے کیا ہے؟ جتنی بھی چیزیں حضرت موسیٰ نے بتائی وہ حدیث بڑی طولانی ہے، سب کہا کہ یہ تو تم اپنے لیے کرتے، میرے لیے کیا ہے؟ عزیزان محترم، خدا کے لیے کیا ہے؟ ہماری زندگی میں کبھی کوئی ایسا کام کیا جس میں ہم کہیں خدا تیرے لیے کر رہا ہوں بس، اور کسی کے لیے نہیں کر رہا، اور دکھا کے بھی نہیں کر رہا، چھپ کے کر رہا. ورنہ ہم تو کوئی بھی کام کرتے ہیں نیکی کریں تو ہمارا دل چاہتا ہے دوسروں کو بھی بتائے. اچھی بات ہے، کچھ نیکیاں آپ کو دنیا کو بتا کے کرنی چاہیے، لیکن بعض روایت کہتی ہیں دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. ایسا ہم خدا کے لیے کیا کرتے ہیں؟ خدا کے لیے عزیزان محترم، خدا کے لیے. ایک طالب علم تھے نجف میں، شدید بھوک، تنگ دستی، فقر، پیسے نہیں آئے تھے، بہت برا حال. بڑی مشکل سے کہیں سے قرض لے کر کوئی گوشت لیا، گوشت لے کر واپس آ رہے تھے تو کیا دیکھا؟ ایک کتا اور اس کے چند بچے اس گرمی میں بھوک کی حالت سے گرے پڑے. انہوں نے کہا یار میں تو کھا ہی لوں گا، اس کو دے دو کچھ. اس کو جو ہے وہ دیا، گیلا کر کے کھائے اور اپنے بچوں کا خیال چلے گئے. کچھ عرصے کے بعد حوالہ آیا، جیسے کہیں اور سے پہلے پیسے آتے تھے تو کہتے حوالہ بھیجا جاتا تھا. حوالہ آیا کہ فلانی جگہ ایک شخص جو ہے وہ دنیا سے گیا اور تمہارے علاقے کا تھا، بڑا آدمی تھا، اس نے اپنی ساری جائیداد تمہارے نام کر دی. اب جب وقت کا حساب لگایا گیا، ٹائم دیکھا گیا تو کون سا تھا؟ وہی ٹائم تھا جب گوشت اس جانور کو ڈالا تھا. خدا کے لیے کیا تھا، کسی کے دکھانے کے لیے نہیں. ہماری زندگی میں خدا کہاں ہے؟ ہم کتنا خدا کو پکارتے ہیں، ہم کتنا اس کی بارگاہ میں جا کر گڑ گڑاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. دعا بھی ہماری کیا ہے؟ تسبیح تو ہماری یوں ہے، یوں پتہ ہی نہیں ہم لوگ بول بھی رہے ہیں کیا بول رہے ہیں. دعا اٹھے اور نکل گئے. کیا ہو گیا؟ کوئی محبوب کی بارگاہ سے اتنی تیزی سے اٹھتا ہے؟ عاشق تو انتظار کرتا ہے کہ کب لیلا کھڑکی کھولے گی. مجنوں تو بڑی دیر پہلے سے باہر ہوتا ہے کہ یہ ایک لمحے کے لیے بھی جو کھڑکی کھلے گی نا تو میں پہلے سے گلی میں بیٹھا ہوا ہوں. عاشق تو اسے کہتے ہیں. عاشق گھڑی دیکھ کر یہ نہیں کہتا کہ نماز قضا ہوگی تب پڑھوں گا. عاشق نماز کے وقت سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھا اپنے رب کا انتظار کرتا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ روایات میں امہات المومنین بیان کرتی ہیں کہ اذان جب ہوتی تھی تو رسول خدا کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا. کیوں؟ رسول خدا کہتے تھے بلال اذان دو اور مجھے راحت دو، مجھے سکون دو، اذان دو. کیوں؟ خالق پکار رہا ہے، مالک پکار رہا ہے. یہاں آپ کسی کمپنی میں نوکری کرتے ہو، آپ کا مالک پکار رہا ہے، آپ الٹے پاؤں دوڑتے ہوئے آتے ہیں. کیوں؟ مالک ہے، نوکری دی ہے، گاڑی دی ہے، سب کچھ دیتا ہے، کیوں نہ جاؤں؟ وہ مالک جس نے زندگی دی ہے، جس نے نعمتیں دی ہیں، اصل رازق وہی ہے، خالق وہی ہے. وہ جب بلائے تو نہیں جاؤں. حیا علی الصلاۃ، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف آؤ. حیا علی خیر العمل، یہ خیر عمل ہے، خدا بلا رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے.
یہ اللہ کہاں ہے میری زندگی میں؟ تو یہ تیسرا تحفہ ہے عزیزان محترم کہ میں جو ہے وہ خدا سے ملاقات کی تمنا رکھتا ہوں۔ چوتھا اور آخری، اور بس میں آپ سے التماس سے دعا چاہوں گا، چوتھی چیز کہ موت کی تمنا کرو۔ موت کی تمنا کیا ہے؟ یعنی موت کو یاد کرو۔ روایات کہتی ہیں جو دن میں 20 دفعہ موت کو یاد کرتا ہے نا، موت اس کے لیے بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ 20 دفعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے مرحومین کی قبروں پہ جایا کرو، فاتحہ پڑھا کرو۔ کیوں؟ تاکہ تمہیں احساس ہو کہ تم نے بھی اس دن قبر میں جانا ہے۔ یاد کرو۔ اگر آج ہم اپنے مرحومین کو یاد نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہم بھول گئے ہیں۔ ایک شخص، بیان آیت اللہ مظاہری اپنی کتاب جہاد بالنفس میں کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت اسرائیل سے ملاقات ہوئی اور کہا، ریکویسٹ کی، کہا کہ جب میرا وقت آئے تو تھوڑا پہلے مجھے بتا دیجیے گا تاکہ میں اپنے معاملات سمیٹ لوں جو لین دین ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ کچھ وقت گزرا، حضرت اسرائیل آ گئے، کہا چلو۔ کہا میں نے آپ سے کہا تھا کہ تھوڑا مجھے وقت دیجیے گا۔ کہا میں آیا تھا۔ کہا کہاں؟ کہا تمہارے ہمسائے کا انتقال ہوا تھا، میں آیا تھا، میں آیا تھا، میں نے تمہیں دیکھا، تم سر جھکائے کھڑے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ فلانے دن تمہارے رشتہ دار کا انتقال ہوا، میں آیا تھا، مگر تم اپنی باتوں میں مشغول تھے، میں آیا۔ جب آپ کے آس پاس جنازے اٹھنا شروع ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ باری قریب ہے۔ انتظار نہیں کریں، پھر انتظام کریں۔ بس جیسے انسان کرتا نہیں ہے، میری فلائٹ کب ہے جی؟ 2 دن بعد، 2 دن رہ گئے، تو کیا کرنا چاہیے؟ جلدی جلدی کام کرو۔ اگر کام نہیں ہوا تو فلائٹ مس ہو جائے گی، نہیں پہنچ پاؤں گا، مشکل ہو جائے گی۔ تو بس ایک عالم دین کہتے ہیں کہ نماز ایسے پڑھو جیسے آخری نماز ہے۔ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ آپ کی آخری نماز ہے، آپ اٹھیں گے مصلی سے؟ نہیں اٹھیں گے، آپ سجدے سے نہیں اٹھیں گے۔ لیکن اللہ کا بھی بڑا عجیب انتظام ہے، موت بھی اس نے اپنے پاس ہی رکھی ہوئی ہے، بتاتا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ تاکہ میں، قرآن کی سورہ ملک میں پروردگار کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات، وہ ہے جس نے موت اور حیات کو خلق کیا۔ کیوں خلق کیا؟ تاکہ دیکھے تم میں احسن عمل کس کا ہے۔ خدا کو ہمارے عمل کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اچھے عمل کی ضرورت ہے۔ بس حضرت میں بہت معذرت بھی چاہتا ہوں، لوگ کھڑے ہوئے باہر، آپ سے التماس سے دعا کروں گا، بہرحال ایک اور جگہ مجلس ہے، اور بہت شکریہ کہ آپ نے بڑے جو ہے وہ غور اور فکر سے، ایسی مجلسیں بہت کم ہی لوگ سنتے ہیں، لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ حضرت اعلیٰ نے محترم، بہرحال گفتگو تو انسان کرتا رہے، ذکر اہل بیت نے ایسا دیا ہے کہ کرتے رہو وقت گزر جائے، کیونکہ یہ ان کا ذکر ہے جو نہ زمان میں سما سکتے ہیں نہ مکان میں سما سکتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ سید الشہداء نے بھی ایسی قربانی دی۔ خود امام بھی فرماتے ہیں مدینہ مکہ سے جب چھوڑا نکلتے وقت کہ جو خون کا بذل دے سکتا ہے، خون کی قربانی دے سکتا ہے۔ امام شرطیں بتا رہے ہیں کہ میرے ساتھ جانا ہے نا تو یہ شرطیں، جو خون کی قربانی دے سکتا ہے، جو لقاء اللہ چاہتا ہے، خدا سے ملاقات چاہتا ہے، جو ترک دنیا کر سکتا ہے، دنیا کو چھوڑ سکتا، اگر یہ کر سکتے ہو تو پھر ہمارے ساتھ چلو۔ امام کربلا میں خدا سے ملاقات کے لیے گیا۔ مسلم ابن اوسجہ شب عاشورہ مسکرا رہے ہیں۔ حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں مسلم آج مسکرانے کی رات تو نہیں۔ کہا نہیں، میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ میرے اور خدا کی ملاقات میں چند گھنٹوں کا فاصلہ رہ گیا ہے۔
چند ساعتوں کا فاصلہ ہے. کن کو لے کر آئے تھے؟ یہ کون لوگ تھے کہ جو اپنے وجود میں عشق لے کر پہنچے تھے؟ جب انہیں کہا گیا نا کہ آؤ، وہ آئے. انہوں نے سب چھوڑ دیا کیونکہ جانتے تھے کہ جسے امام مل جائے اسے زندگی مل جاتی ہے. سلام ہو اس رخسار پر کہ جو دشت کربلا پر رکھا رہا. جمعے کا دن ہے نا، ظہور کا دن ہے، گزر گیا، امام نہیں آیا آج. کتنوں کا دل تنگ ہوا، کتنے پریشان ہو. میں نہیں آتا آپ کا کیا حال ہونا تھا؟ مطلب میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوا، طالب علم چھوڑا تھا، آپ کی محبت ہے جو سنتے اہل بیت کا کرم. اگر میں نہیں آتا تو کیا ہوتا؟ مگر اصلی وارث نہیں آیا. 1187 سال ہو گئے. کتنا دل تنگ ہے ہمارا، کتنا ہم امام کو یاد کرتے ہیں. وہی امام زیارت نائیہ میں کہتا ہے نا کہ سلام ہو ان رخساروں پر جو خاک کربلا میں رکھے رہے. ہاں عضلات میں. خب یہ آسان نہیں ہے کربلا کا غم، اور آج کے دن، آج کے ایام بڑے سخت ہیں. وہ بیمار امام جو کوفہ اور شام کی طرف رواں دواں ہے. کوفہ سے گزر کر یہ قافلہ چند عرصے شام کی طرف گیا ہے. بس یہ شام کا سفر کافی طولانی سفر تھا جو امام پہنچے ہیں. راستے میں نہ جانے یہ ایسے ایسے مقاموں سے لے گئے جو ناصبی علاقے تھے، جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے. اور راستے میں امام پتہ نہیں کن تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے. ایک جگہ بیان ہوتا ہے کہ کوئی چاہنے والا آیا امام کے پاس، امام نے اس سے رومال مانگا. کہا کیوں مولا؟ کہا گلے کا توق اتنا سخت ہے کہ بدن کی کھال اس کے ساتھ آ گئی. یا زین العابدین اللہ. کتنے نشان امام کے بدن پر تھے. یہ تو میرا 5واں امام جانتا ہے نا جب غسل دیا. نہ جانے کون کون سے زخم تھے کہ یہ راستے میں امام کے اوپر اذیتیں کرتے رہے. ہاتھ میں رسیاں، اور ایک ہی رسی سے سب بندھے ہوئے. کہتے ہیں نا کہ امام جھک جھک کے چلتے تھے. بعض بیان کرتے ہیں کہ وجہ یہ تھی کہ ایک ہی رسی سے بچے بھی بندھے ہوئے. اگر امام بلند ہوتے تھے تو بچے زمین سے اٹھتے. اللہ اللہ. اسی لیے تو امام نے کہا، امام سے پوچھا مصیبت کون سی سب سے سخت تھی میرے مولا؟ کون سی مصیبت سخت تھی؟ کہا مولا کربلا میں مصیبت سخت تھی. علی اکبر کی؟ کہا نہیں، علی اکبر کی مصیبت اپنی جگہ، لیکن کہا مولا حضرت اصغر کی؟ کہا چچا عباس؟ نہیں، وہ بھی بہت بڑا مرتبہ لے. ہم مولا پھر کون سی ایسی مشکل ہے؟ خون کے آنسو ہوتے ہیں آپ. امام نے 3 دفعہ کہا ہائے شام، ہائے شام، ہائے شام. یہ شام میں کیا ہوا ایسا؟ عزاداران محترم، بس آپ نے گریہ کیا، مصائب ہو گئے. مصائب کے لیے ضروری ہے آدمی گھنٹے گھنٹے پڑھے. مصائب محسوس کرنے کا نام ہے، مصائب پڑھنے کا نام نہیں ہے. مصائب جو ہے وہ سینے سے نہیں پڑھا جاتا، جگر سے پڑھا جائے. عزاداران محترم، امام کو کیا مشکل تھی شام میں؟ اتنی رستے مشکلات کا ہے نہیں. شام میں جب یہ پہنچا ہے نا لٹا ہوا کارواں، تو بازار میں کھڑا کیا گیا. آپ خود اپنی غیرت کو محسوس کریں. کیا آپ کی غیرت گوارا کرے گی کہ آپ کی بہن بیٹیاں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ بازار سے جا رہے ہیں، اور یہ بازار بھی مسلمانوں کا ہو، آپ کے ماننے والوں کا ہو، غیروں کا نہ ہو.
اور آپ کی ماں بہن پردے میں ہو، چادریں چھینی نہیں ہو، اور آپ کا کچھ لٹا نہ ہو، ماؤں کی گودیں اجڑی ہوئی نہ ہو، اس کے باوجود بھی آپ بازار سے گزریں گے اور کسی کی نگاہ اٹھے نا، آپ کی غیرت گوارا نہیں کرے۔ میرا سلام ہو امام پر کہ سارا گھر تو کربلا میں اجڑ گیا، رستے میں نہ جانے کیسے آئے، چادریں چھنی ہوئی، بغیر محملوں کی سواریاں۔ اس سے بڑا ظلم یہ کہ ان دلوں کے گوشوں کے سر نیزوں پر تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اوپر سے شام والے جس کا دل چاہتا تھا پتھر مارتے تھے، جس کا دل چاہتا تھا کیا کیا مارتے تھے۔ ایک لعین نے آگ پھینکی، امام کا امامہ جل گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ چند دن کھڑے رہے، نہیں پتا کتنے دن، 2 دن 3 دن بعد بیان کرتے ہیں کہ بازار میں کھڑا رکھا گیا، نہ جانے کس طرح یہ سید زادیاں کھڑی رہی ہوں گی، نہ جانے کس نے کیا کیا۔ وہ راوی بیان کرتا ہے کہ میں شام آیا، میں نے دیکھا عید کا سما ہے، لوگ نئے کپڑے، میں نے کہا آج کون سی عید ہے، یہ کون سے ایام ہے؟ کہا کچھ باغی آئے ہیں، باغی آئے ہیں، ان کو مار دیا گیا ہے، ان کے گھر والوں کو اسیر بنا کر لائے۔ کہہ رہے میں نے جا کر دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں، میں نے سر نیزے پر دیکھا، ارے میں نے کہا یہ تو مولا کا سر ہے۔ میں پہنچا، وہ شخص جو زنجیروں میں ہے، جو طوف میں ہے، میں نے کہا مولا یہ کیا ہو گیا؟ کہا سلمان یہ چھوڑ، یہ بتا تیرے پاس کچھ درم دینار ہے؟ کہا ہاں مولا ہے۔ کہا جا یہ ان کو دے دے جن کے ہاتھ نیزوں پہ ہیں، تاکہ یہ نیزوں کو آگے جائے۔ ارے لوگوں کی نگاہیں میری ماں بہن بچیوں میں، لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا من منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے ان بہتے ہوئے آنسوؤں کو واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو حاضرین مجلس ہیں پروردگار ان کی تمام آرزوؤں کو پورا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح نیک اور نرینہ عطا فرما۔ پروردگار ہمیں حج عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، جن کے اصال ثواب کی برسی کی مجلس بانیان مجلس کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں اہل بیت کے ساتھ محشور فرما، عالم برزخ میں ان کے لیے آسانیاں فرما۔ پروردگار ہمارے ملک عزیز پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما۔ پروردگار سید جو گردیوی فیملی ہے ان کو، در محمد گردیوی صاحب، ان کی فیملی اور جتنے بھی بہرحال حاضرین ہیں، پروردگار ان سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، اہل بیت کو ہم سب کے لیے شفاعت نصیب فرما، ہم سب کو اربعین امام حسین پر کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ اور بہت سارے لوگ مریض ہیں، لوگوں نے مجھے بھی کہا ہوگا یقیناً آپ کے بھی لوگ مریض ہوں گے کرونا کی وجہ سے، اس کے علاوہ بھی لوگ مریض ہیں، شدید دلیل ہے۔ پروردگار تجھے واسطہ بیمار کربلا کا شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات بید محمد و آل محمد۔